اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں صفدر وحید BOVN کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی، اور آج ہم آپ کو سیر کروا رہے ہیں جناب بہاولپور سے نکلنے کے بعد۔ بہاولپور سے لے کے جناب یہ گلے والا وہاں تک ہم آپ کو آج سیر کرائیں گے جی۔ ایک طویل ایریا ہے جنوبی پنجاب کا، بہت خوبصورت، بہت دلکش، اور جتنی دیر ہم ٹرین جرنی میں جی سفر کرتے رہے ہیں، میرا جی نہیں چاہا کہ میں ان مناظر کو کیپچر نہ کروں، ریکارڈ نہ کروں۔ اتنی خوبصورت منظر کشی تھی کہ بے اختیار میں جی اسے شوٹ کرتا گیا۔ بہت لمبا ایک ایریا ہے جی، بڑا لمبا، اور اتنی خوبصورتی، فصلیں، خوبصورت مکانات، نیچرل بیوٹی، گرینی، کیا آپ کو بتاؤں جی۔ ماشاءاللہ اتنے اچھے ویو تھے کہ میرا نہیں جی چاہ رہا تھا کہ میں ان کو چھوڑ دوں۔ تو یہ میں نے جی کیپچر کیے ہیں۔ تو کیپچر کرنے کے بعد جب اس کو ایڈٹ کرنے کا وقت آیا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس میں سے کسے چھوڑوں اور کسے بیچ میں رکھوں۔ تو یہ ایک کافی لمبا سفر تھا جی ہمارا ٹرین جرنی میں۔ تو وہ جی ایکسپوز کیا ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو یہ جی جنوبی پنجاب کا بڑا خوبصورت اور سرسبز و شاداب علاقہ ہے جی۔ اور میں تو مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو ہے شان اور اس کی رحمتوں کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے، اتنے خوبصورت علاقوں سے، اتنی سرخیز سرسبز زمینوں سے نوازا ہے جی۔ الحمدللہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ ذات بے نیاز ہے اور وہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے جی۔ تو انسان کو اپنا اور اپنے ارد گرد کا، اپنے بہن بھائیوں کا حقوق اللہ کے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ تو جی سب فرض ہیں ہم پر، وہ تو ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ بھی انسان کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ حقوق العباد وہ حقوق ہیں جن کے لیے آپ کے کیس میں مدعی جو ہے وہ ہوتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کے حق جو ہیں وہ تو خود اس کے اپنے حق ہیں، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، نہ چاہے تو اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں جی۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں، حقوق العباد وہ حقوق ہیں جو آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، اپنی ماں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، والد کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے محلے کے ساتھ، جو آپ کے حقوق ہیں ان حقوق کو آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے، جس کی ہم آج کے دور میں بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو حقوق ہیں جی، ان حقوقوں کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک، ان کی زندگی ہمارے سامنے مشل راہ ہے، ان کی حیات جو ہے ہمارے سامنے ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے حقوق بیان کیے ہیں، وہ حقوق سن کے، یا پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو ان کے بارے میں بات آتی ہے کہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا اور میں نے سوچا کہ شاید اگلی بات جو ہے حضور یہ فرما دیں پڑوسیوں کے حقوق میں کہ وہ آپ کی جائیداد میں بھی حصے دار ہیں۔ یعنی اتنے حقوق ہمارے پڑوسیوں کے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھے پڑوسی عطا فرمائے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتے ہیں تو آپ کا کام ہے درگزر کرنا، عفو و درگزر۔ میری سرکار کی جو ہے بہت پیاری سنت ہے جی۔ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنے
محلوں میں بہت بہت عجیب و عجیب غریب قسم کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور ہم صرف درگزر نہیں کرتے۔ درگزر کرنا سب سے مشکل کام ہے جی، اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے کہ آپ درگزر کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کا جواب خاموشی سے دیں۔ خاموشی وہ چیز ہے جو اگر تو کوئی آگے سمجھدار ہو تو وہ اگر آپ کے ساتھ کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور آپ خاموش ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ سمجھدار ہے تو سمجھ لیں کہ وہ گیا۔ کیونکہ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو آپ کا حساب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرتا ہے۔ تو اس بارے میں بڑا ڈیپلی سوچا کریں، کوشش کیا کریں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے پڑوسیوں کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کی ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے اگر آپ کے پڑوسی آپ سے پریشان ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے۔ میرا رب ان باتوں پہ بہت خفا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ بلکہ میں آپ کو یہ اتنا کہوں گا کہ جب آپ اپنے گھر میں ہنڈیا پکاتے ہیں تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ اسے اتنا نہ بھونیں کہ اس کی خوشبو آپ کے پڑوس میں بچوں کے سونگھنے کی حس ہے اس میں، یعنی کہ اس کی خوشبو جب وہاں تک جاتی ہے تو ان کا جی بھی چاہتا ہے کہ وہ چیز کھائیں، لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ آپ فروٹ کھاتے ہیں، چھلکے اگر آپ دروازے کے باہر پھینک دیتے ہیں تو وہاں سے گزرنے والوں میں سے کسی بچے کی، کسی بڑی کی نظر پڑتی ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ جی میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہ میں کھاؤں، لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ دل آزاری کے معاملے ہیں جی، اس دل آزاری کے معاملے سے بچیں جتنا ہو سکے۔ اور حدیث پاک ہے کہ اگر آپ گھر میں کوئی گوشت وغیرہ یا کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کا شوربہ بڑھا لیں، شوربہ بڑھا لیں تاکہ اس میں سے اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی آپ بھجوا سکیں کہ وہ بھی کھا لیں۔ لیکن ہمارے یہاں شوربہ بڑھانا تو سوچ میں نہیں آتا جی۔ یہاں تو کڑھائی اور بھنے ہوئے گوشت کی بات ہوتی ہے۔ تو پڑوسی اگر آ بھی جائے تو بڑا یعنی عجیب سا ریئیکٹ کر جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جی بچائے ان لعنتوں سے۔ یہ لعنتیں ہیں جی، اگر آپ محسوس کریں تو یہ لعنتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر وہ آپ کو اپاہج کر دے، وہ آپ کو معذور کر دے، وہ آپ کو نابینا کر دے، آپ کو گونگا بہرا کر دے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ آپ کی اوقات ہی اتنی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر ایک صحت مند پیدا کیا ہے، ہمارے تمام اعضاء پورے ہیں، اور پھر ہم زیادتی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، تو یہ بہت زیادہ ناانصافی ہے اپنے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ اس کا حساب آپ نے دینا ہے، کسی اور نے نہیں دینا۔ ہم وقتی ایک تکبرانہ سوچ کے ساتھ، اپنے پیسوں کے غم میں، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اگر کسی کو ذلیل کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، تو میرے رب کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ تو خدارا اپنے رویوں کو تبدیل کریں، اپنے رویوں کو تبدیل کریں، اپنے رویوں کو تبدیل کریں۔ معاف کیجیے گا، جب تک آپ اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم آج کے دور میں یہ کہتے ہیں جی میرے ایک کرنے سے کیا ہوگا، میرے ایک کرنے سے کیا ہوگا، میں یہ نہیں کروں گا تو کیا ہوگا۔ دیکھیں، آپ اپنے حصے کا کام کریں، آپ اپنے حصے کا چراغ جلائیں۔ اب چند دن پہلے میں نے دیکھا ایک سڑک پر ہمارے ایریے میں آئل کا ٹینکر جا رہا تھا تو وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اس میں سے آئل جو ہے وہ بہہ کر سڑک پر آ گیا۔ اب سڑک پر وہ آئل ظاہر سی بات ہے زیادہ تھا، پوری سڑک خراب ہو گئی، اور اس سڑک پر سے اب وہ موٹر سائیکلز گزر رہے ہیں، کاریں گزر رہی ہیں، ٹرک گزر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی خدا کا بندہ وہاں پر رک نہیں رہا تھا۔ وہاں پر کتنے سلپ بھی ہوئے، بیویاں، عورتیں، میری بہنیں سلپ ہوئیں، بچے سلپ ہوئے، زخمی بھی ہوئے، لیکن کوئی رک نہیں رہا تھا۔
ٹھیک ہے؟ تو یہ منظر دیکھنے کے بعد میں نے وہاں پر ایک لمحے کے لیے اپنی موٹر سائیکل کو روکا، روکنے کے بعد اب میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، تو ایک گتے کا پیس مجھے نظر آیا۔ میں نے وہ گتے کا پیس اٹھایا، اس میں وہاں سائڈ سے جو ہے مٹی کو بھرا، بھرنے کے بعد وہ میں نے پھینکنی شروع کر دی اس آئل کے اوپر۔ وہ 3 منٹ یا 4 منٹ مجھے لگے ہوں گے۔ جب میں نے وہ شروع کیا تو ایک اور موٹر سائیکل والا آیا، اس نے آ کے اپنی موٹر سائیکل کو روکا، اس نے دیکھا، اسے وہاں سے کوئی گتے کا پیس ملا، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ پھر ایک اور آیا، پھر ایک اور آیا، اور حتیٰ کہ 15 20 25 منٹ کے بعد وہاں پر اچھے خاصے جو نوجوان تھے، بزرگ تھے، وہ ہمارے ساتھ شامل تھے، اور ہم اس جگہ پر مٹی پھینک رہے تھے۔ تو دیکھیں، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لیکن لوگ ملتے رہے، کارواں بنتا گیا۔ تو یہ وہ بات ہے جی، جس کے لیے آپ اکیلے اپنے حصے کا چراغ ضرور جلائیں۔ آپ اپنے حصے کا چراغ ضرور جلائیں۔ کیوں کہ آپ کے چراغ جلانے سے کسی کو فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، اس چیز کو آپ سوچ لیں۔ جب تک آپ اس چیز کو سوچتے رہیں گے کہ جی میرے اس عمل سے کیا فرق پڑتا ہے یا کسی کو کیا فرق پڑے گا، تو کبھی بھی ہم اپنی منزل کا تعین نہیں کر سکتے، سمجھ آئی نا؟ تو اس بات کے لیے میری آپ سے ہمدردانہ درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس معاملے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے دلوں کو نرم کرے جی، آپ کے دلوں میں محبت پیدا کرے، اپنے دوسرے بھائیوں کی، اپنے پڑوس کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر والوں کی۔ تو یہ چیزیں جو ہے جی بڑی اہم ہوتی ہیں، ہم معاشرے کا حصہ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر ہم اپنا غور کریں۔ اس جگہ پر مجھے سید قاسم شاہ صاحب کی ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی، لیکن ویڈیو میری جو ہے وہ اینڈ پہ جا رہی ہے کہ وہ کسی ساحل پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک جرنل جو ہے وہ گیا، تو وہاں پر ساحل پہ اسٹار فش جو ہیں وہ پانی کے ساتھ آتی تھیں، اور وہیں آ کے تو پانی چلا جاتا، اسٹار فش وہیں رہ جاتی، اور اس میں سے بہت زیادہ مر گئی تھیں، بہت زیادہ مری ہوئی پڑی تھیں۔ تو وہاں پر کہتا میں اپنی سوچوں میں جا رہا تھا، جرنل تھا کوئی، اس نے کہا میں آگے گیا، دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ 5 6 سال کا، وہ جب آتا پانی اور واپس جاتا تو جو اس میں سے مچھلیاں تڑپ رہی ہوتی تھی، اسے اٹھا کے وہ سمندر کی جانب دوبارہ پھینک رہا تھا۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے اسے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں پر لاکھوں فشز یہاں پڑی ہوئی ہیں، مری ہوئی ہیں، تمہارے اس ایک فش کو پھینکنے سے کیا ہوگا؟ تو اس نے اس ایک تڑپتی ہوئی مچھلی کو اٹھایا اور جنرل کے چہرے کی طرف اسے کر کے اور مچھلی کو دکھا کے اور کہا کہ اسے فرق پڑے گا، اور یہ کہتے ہوئے اس نے مچھلی کو سمندر کے پانی میں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے وہ مچھلی ہو سکتا ہے دوبارہ پلٹ کر واپس بھی آ جائے، لیکن اس نے اپنے حصے کا کام کیا، اس نے کہا جسے میں پھینک رہا ہوں اسے فرق پڑے گا، اور کسی کو فرق پڑے یا نہ پڑے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ اپنے حصے کا کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کام میں برکت دے گا۔ اور اب جی ویڈیو اپنے اختتام پر، وہ دل تو بہت چاہ رہا تھا آپ سے باتیں کرنے کو، لیکن اب ویڈیو اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، تو جی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے حق میں دعا کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔